مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ العالمین نے تیرے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یہ اللہ مخاطب کن کو کر رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اب اس حدیث اور اس آیہ مقدسہ کے تحت علماء کرام نے تفہیم کیا بیان فرمائی؟ علماء یہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، وہ بھی ایک گناہ ظاہر ہے کہ گناہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے دو عمل ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں، ان دونوں میں سے ایک افضل ہے اور ایک کم افضل ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اگر کبھی بامر مجبوری امت کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے غلاموں کی تربیت کا لحاظ کرتے ہوئے حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر اپنے غلاموں امتیوں کی تربیت یا اپنی امت کی آسانی مانگتے ہوئے دو جائز کاموں میں سے ایک افضل ہو اور ایک کم افضل ہو، اور اللہ کا نبی اپنے غلاموں کی مجبوری کی وجہ سے، امت کو سبق سمجھانے کی وجہ سے، امت کی آسانی کی وجہ سے اگر افضل اعلیٰ کام چھوڑ کے اس سے کم افضل جو کہ ہو جائز گناہ نہ ہو جائز ہو حلال ہو جائز اللہ کی بارگاہ میں کم افضل جو کام ہے اگر وہ سر انجام دے تو اللہ کا نبی اس کو بھی رب کی بارگاہ میں اپنی طرف سے گناہ تصور کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں کچھ لوگوں نے ان آیات کا معنی بڑا عجیب کیا اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ اللہ کے نبی کہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ وہ گناہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک گناہ وہ ہے جو رب کی نافرمانی ہو، اور ایک وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء فرشتوں میں سے نہیں، تمام انبیاء آدم کی اولاد میں سے بتقاضۂ بشریت، بشری تقاضے کی وجہ سے طبیعت کا اگر ہلکا سا میلان، صرف میلان، ایک خیال آنا کہ یہ کام بھی ہے، اس کا کرنا بڑے دور کی بات ہے، یا اس کے کرنے کے بارے میں صرف سوچنا یہ بھی بڑے دور کی بات ہے، لیکن صرف بتقاضائے بشریت اس کو سوچ لینا، اس کو سوچ لینا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسواس پیدا کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور ہلکا سا وشواس ان کے دل میں آیا، لیکن کیا ہوا؟ پھر وہ اپنے اس خیال پر کنٹرول کر گئے۔ تو یہی تو وجہ ہے، مقام ملتا ہی بندے کو تب ہے جب ممکن ہو ایک کام کرنا بتقاضائے بشریت، خیال جائے، اور پھر رضائے الہی کی وجہ سے وہ خیال جاتے جاتے روک لیا جائے، تو اس محنت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی تو اس
حضرت انسان یا اس بنو آدم کی جو منزلت ہے وہ رب کی بارگاہ میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تو تھا، لیکن پہلے لغزش کروائی۔ اب تقوی کا راستہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے اور معصیت کا خالق بھی خدا ہی ہے، معصیت کا خالق بھی خدا ہی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو معصیت بناتا ہی نہ۔ یا آپ ایک آسان مثال سمجھیں، فرشتے انسانوں سے پہلے ہیں کہ بعد میں بنے ہیں؟ فرشتہ وہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک اللہ نے اپنا نائب جو بنانا تھا تو مخلوق بھی وہ ہے جو گناہ کرتی ہی نہیں، تو اپنا نائب انہیں بناتا۔ اللہ نے اس مخلوق کے ہوتے ہوئے جو گناہ نہیں کرتی ایسی مخلوق کو بنایا جس کی سرشت میں گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مخلوق کے ہوتے ہوئے جو گناہ نہیں کرتی ایسی مخلوق کو بنایا جس کی سرشت میں، اور ملائکہ نے یہ اعتراض بھی کیا، عرض بھی کیا کہ اے الہ العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یا اللہ، یہ جو تو بنانے والا ہے یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تیری سرکشی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جاتے تھے تو ایک دن خیال آیا، عرض کیا یا اللہ آج میرا دل کرتا ہے کہ آدم کو ذرا متمثل صورت میں میرے سامنے کر لا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو ہمارے نبی معراج میں آئے تو 7 لاکھ نبیوں کو دوبارہ زندہ کر کے مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر دے، اور چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے نہ ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی ارواح کو عالم ارواح میں بلا لے اور ان سے کہے کہ میرا محبوب ایک آئے گا، میرے سے وعدہ کرو کہ جب وہ آئے تو تم اس کی تصدیق کرو گے۔ تو رب تو بلا سکتا ہے، بلاتا بھی ہے، اور مثالیں بھی ہیں، اس نے بلایا بھی کئی مرتبہ۔ تو جب حضرت کریم اللہ نے عرض کیا کہ رب العالمین میں حضرت آدم اپنے ابا سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ تمام بشریت کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو متمثل صورت میں، بشری صورت میں آپ میرے سامنے کریں۔ حضرت آدم آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ نے فرمایا ہمیں بتاؤ میرے بیٹے موسیٰ کلیم اللہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی پوچھنا تو یہی ہے کہ اچھا خاصا جو رب نے آپ کو بنا کے ملائکہ سے سجدہ کرا کے جنت میں بھیجا تھا، تو آپ نے صرف ایک چیز اللہ نے فرمائی کہ ایک چیز کے نزدیک نہیں آنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، باقی ساری جنت حلال ہے تیرے لیے، جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جہاں مرضی رہو، ساری جنت تیری ہے، صرف ایک چیز ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اگر آپ نہ جاتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے، آپ ہم سب کے لیے سبب بن گئے کہ ہم بھی زمین میں آ گئے آپ کے ساتھ ساتھ، تو جنت سے ہم بھی نکالے گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے بات تمہاری ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جو لوح پہ قیامت تک آنے والے حالات لکھے تھے، قلم چلی تھی رب کی اور اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا، وہ کب کی بات ہے؟ عرض کیا وہ تو ساری کائنات کے بننے سے بھی 70,000 سال پہلے کی بات ہے، اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا تھا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ میرا جنت سے یہاں پہ آنا کیا اس میں لکھا ہوا تھا؟ تو عرض کیا حضور لکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا میرے بیٹے پھر میں نے یہاں آنا ہی تھا جب رب نے لکھا ہوا تھا۔ یہ تو رب العزت کی ایک حکمت ہے، وہ حکمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ملائکہ کے سامنے فرمایا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وگرنہ اگر رب العالمین چاہتا تو ساری جنت جو حلال کی تھی تو وہ درخت وہ اتنا نہیں تھا عام، اس کو بھی حلال کر دیتا۔ رب العزت نے اس درخت سے منع کیا ہی اس لیے، اور اس کی رغبت رب نے انسان کے اندر ڈالی ہی اس لیے کہ اللہ نے ملائکہ کو یہ سبق دیا کہ تم تو گناہ کرتے نہیں، یہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں اس کے اندر تقاضے دونوں ہوں گے، اختیار اس کا ہوگا، اور جب اپنے اس نفس کی خواہشات کا مقابلہ کر کے یہ بندہ رب کی رضا حاصل کرے گا تو یہ روحانیت کے اس مقام پر فیض ہوگا جس مقام کا تم فرشتے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لغزش اور ایک ہوتی ہے ندامت۔ اب لغزش وہاں پہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے پہلے اللہ نے جب سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، ایک نے نہ کیا۔ لغزش اس سے بھی ہوئی، اور لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور اس کی لغزش کا جو جواب تھا وہ تھا اکڑ۔ لغزش اس سے ہوئی لیکن وہ اکڑا۔ جب پوچھا کہ سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، تم نے تو نہیں کیا، میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ لغزش تو کی اس نے۔ تو اب بجائے ندامت کے وہ اکڑا، اس نے کہا کہ یہ کمزور ہے، میں اس سے حاوی ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی، پتہ رب کو بھی تھا کہ اس نے اس درخت سے کھانا ہے، فطرت میں بات تھی، کھانا ہے اس نے، لغزش ہونی ہے اس سے۔ اس لغزش کا رب نے تریاق بھی دیا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے دو چیزیں لے کر آئے، ایک تھی وہ لغزش کی ندامت اور ایک تھا اس کا تریاق۔ وہ تریاق کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تھا اس کا تریاق۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو آپ کو تریاق بھی دے کر بھیجا۔ جہاں پر زہر ہوتا ہے وہاں پہ تریاق بھی موجود ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ زہر ہے اس انسان کا، یہ جو نفس ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، ان کے لیے اتنی اعلیٰ اعلیٰ مثالیں دی ہیں اپنی کتب میں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں راز بڑے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پہ بھی ایک ہلکا سا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی یہ خاصیت ہے کہ اس طرح کی باریک چیزیں جو ہیں ان کو عام عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کو پڑھ کے عام بندہ جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان کیا اس چیز کو سمجھانے کے لیے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا. ایک دن گیا لکڑیاں کاٹنے، سردیوں کا موسم تھا، ٹھٹر کی سردی تھی، تو وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا. اس نے گٹھا بنایا لکڑیوں کا، تو غلطی سے جب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو اس کی لکڑیوں میں ایک سانپ بھی آ گیا. جب وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لاد کے وہ گھر لایا تو گھر لا کے اس نے وہ گٹھا کھولا. جب گٹھا کھولا تو اس میں سے وہ سانپ نکلا. اس میں حرکت وغیرہ تھی کوئی نہیں، وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹرا ہوا تھا. تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس سانپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اللہ کیوں نہیں، کوئی نہیں، اس کی طرف کیا توجہ دینی ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اس نے کھولا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور پھر وہ سو گیا. اتنے میں جب اس سانپ کو، وہ جنگل میں تو تھا تو وہاں ٹھنڈک تھی، جب ادھر گارس کے آیا تو تھوڑی سی گرمائش اور آبادی بھی تھی، حرارت بھی تھی. پھر گھر میں کچن چولہا جلتا ہے تو تھوڑی بہت وہ بھی حرارت، اتنے میں دھوپ بھی نکلی تو تھوڑی سی گرمی اس کو پہنچی. تو اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، تو یہ حرکت میں آ گیا. جو لکڑہارا تھا وہ غفلت سے سو رہا تھا کہ مجھے اس نے کیا کہنا ہے، یہ تو ہل جل ہی نہیں سکتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں حرارت پیدا ہوئی اور اس نے لکڑہارے کو ڈس لیا، لکڑہارا فوت ہو گیا. اب یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق یہ دیتے ہیں کہ نفس اجدہا است، مردہ است، از ہمیں بے حالتی افسردہ است. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو مردہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی شے نہیں، یہ کوئی شے نہیں، مجھے یہ کیا کہہ سکتا ہے، میں نے اس کا کہنا ماننا ہی نہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں یہ اجدہا رب نے شروع سے ہی انسان کے ساتھ کر دیا ہے. یہ اس وقت ڈنگ مارتا ہے جب بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی. اور اس اجدہے کا، یہ جو نفس کا اجدہا ہے، اس کا جو ڈنگ ہے، جب بندے کو لگتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، بندہ پھر رب العالمین کی نافرمانی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. اور اس کا تریاق رب العالمین نے کیا دیا، فرمایا اس کا تریاق وہی ہے جو خلیفۃ الارض کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو ندامت کے ساتھ ساتھ رب نے اس کا تریاق بھی آپ کو عطا فرمایا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو فرمایا کہ یہ انسان جو ہے، یہ حضرت آدم کی چونکہ اولاد ہے، حضرت آدم نے جو لغزش کی آپ سے ہوئی، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ حضرت آدم کا ارادہ نہیں تھا. حضرت آدم ہم نے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں پایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. تو جب ایک پیغمبر ہو کے، نبی ہو کے، اللہ کا برگزیدہ ہو کے، مسجود ملائکہ ہو کے جب ان سے لغزش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس لغزش کا جو تریاق ان کو عطا فرمایا. تو یہ دونوں چیزیں دے کے زمین پر بھیجا. اب عجیب بات تو یہ ہے کہ زمین پر تو آ گیا، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنی زندگی اس کی ہے گزار کے پھر کہاں جائے گا، پھر اسی جنت میں. یا اللہ وہ جنت فرمایا تیرے لیے ہی ہے، فرشتوں کو تو جنت کا فائدہ کوئی نہیں. میں نے یہ جو جملہ بولا ہے نا، یہ بڑے غور والا ہے کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں سے فرشتوں کو کوئی نہیں لینا دینا. اللہ نے قرآن مجید میں جنت کی جتنی تعریفیں کی ہیں، جتنے اوصاف بیان کیے ہیں، فرشتوں کو وہ ساری چیزیں مرغوب ہی نہیں ہیں. اس جنت سے لطف اندوز ہونے کے لیے فرشتوں کے اندر حص ہی نہیں ہے. وہ جنت کی ساری نعمتیں
رب العزت نے بنائی بھی اس انسان کے لیے ہے. تو جب انسان کے لیے بنائی ہے پھر زمین پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا یہ دو چیزیں دے کر تمہیں سبق دیا کہ اس دنیا کی زندگی میں ایک تمہارے ساتھ یہ نفس کی خواہشات ہے جو ہلکا سا، جو نفس ہر بندہ، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندہ اب میں جناب 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں، تہجد گزار ہو گیا ہوں، 50 حج کر لیے، اب مجھے نفس کچھ نہیں کہے گا. نہیں، یہ کہے گا. اس کے تقاضے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. یہ حملہ کرنے سے باز آنے والا نہیں، یہ کرتا ہے حملہ. مولانا روم نے اس واقعے میں یہی تذکرہ کیا کہ یہ بے سود کبھی کبھی ہو جاتا ہے بندے کی تہجد گزاریوں سے، شب زندہ داریوں سے، بندے کی محنت سے، محنت شاقہ سے، مجاہدوں سے، یہ بے سود ضرور ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ اس کو یہ سمجھنے لگے جائے کہ یہ مردہ ہو گیا ہے تو یہ کبھی کبھی وقت پڑنے پر ایسا ڈال مارتا ہے کہ غوثیت کے مقام سے گرا کے شیطانیت کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے. اور کیوں کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان جو دو چیزیں زمین پر لے کر آیا ان کا ہی آپس میں مقابلہ ہے. اگر یہ اس تریاق کو استعمال کرتا رہا، وہ تریاق کیا ہے؟ وہ ہے استغفار. تریاق کیا ہے؟ استغفار. حضور نے فرمایا اس حدیث پاک میں ہلکا سا غبار بادل کا جب آتا ہے تو میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کوئی گن کے 100 مرتبہ نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ میں دن میں متعدد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اگر میں پیغمبر ہو کر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہو کر اگر میں استغفار کرتا ہوں تو اے میرے کلمہ پڑھنے والے، تو بھی اس کو وتیرہ بنا لے. یہ تریاق استعمال کر، انشاءاللہ گناہوں کی بیماری سے بچا رہے گا. یہ تریاق جو ہے یہ انسان کو اس کے راستے پہ ڈالتا رہے گا. پھر عام ہمارا تصور یہ ہے کہ ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. یہ دو چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. ہم نے سمجھا ہوا ہے جیسے یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. ایک نہیں ہے. توبہ اور چیز ہے، استغفار اور چیز ہے. توبہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں. توبہ، ایک بزرگ کہنے لگے، ایک بزرگ کی بارگاہ میں اس کا شاگرد آیا تو وہ کہتا ہے حضرت توبہ کرنا تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت آپ نے فرمایا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جو غلطی سرزد ہو اس پر ندامت ہو. 3 شرطیں ہیں توبہ کی. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو غلطی سرزد ہو اس پر ندامت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہو اس کو بندہ فوراً چھوڑ دے، اور تیسری آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم بھی کرے. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر توبہ لاگو ہوگی، پھر توبہ حقیقت میں ہوگی. اور جب پھر ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ بندہ کرے گا تو پھر ارشاد ہے کملی والے کا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پھر توبہ، ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو. تو اب وہ بندہ عرض کرتا ہے اپنے شیخ کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ پہلی 2 شرطیں چلو کسی نہ کسی طریقے سے بندہ کر ہی لیتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس پہ ندامت ہونا. میرے کو لغزش ہوگی، غلطی ہوگی تھے، میرے دل میں ندامت پیدا ہو. بھئی یہ ندامت بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے. وگرنہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، ظلم پہ ظلم ساری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. یہ احساس کا چھن جانا بھی ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو دل میں فوراً ندامت آتی ہے. وہ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں
گناہ کرنے پر ندامت ہو تو سمجھو ابھی خیر ہے. میں گل بڑی اچھی کر چلی ہے, تسی سمجھی کوئی نہیں بھئی. گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے نا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر گناہ کرتے وقت یا کرنے کے بعد تمہارے دل میں اس گناہ کی وجہ سے ندامت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ ابھی خیر ہے. خیر اس لیے نہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے, خیر اس لیے ہے کہ وہ ندامت ہے. اس ندامت کی وجہ سے جب تمہارے اندر یہ تمیز ہوگی کہ میں نے کیا تو ہے یہ کام لیکن ہے غلط, اندر تمیز پیدا ہے, تو فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے. یہ تینوں شرطیں جب پائی جائیں گی توبہ میں تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, پھر توبہ سے تائب ہونے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہو. تو وہ شاگرد کے عرض کرتا ہے شیخ کی بارگاہ میں حضرت پہلے دو کام تو آسان ہے, ایک یہ کہ غلطی جو ہو جائے اس پہ ندامت تو چلو ہو ہی جاتی ہے بندے کو, دوسرا جو کر رہا ہوں گناہ چلو اس کو میں اس وقت چھوڑ بھی دوں. یہ دونوں کام تو کرنے آسان ہے, لیکن جو تیسرا ہے نا نہ کرنے کا عزم, اس کی وجہ سے میری تو پھر توبہ ہے ہی کوئی نہیں. اب شیخ نے کہا کہ تم عزم کا مطلب سمجھے نہیں ہو. او پاگل, عزل کا استادوں نے شاگرد کو کہا کہ عزم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں ارادہ کرو. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ تم عزم میں پکے نہیں ہوگے تو ساتھ رب سے دعا کرو کہ یا اللہ ارادہ تو کرتا ہوں لیکن اس ارادے میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے. تم عزم کا مطلب نہیں سمجھے ہو, ارادہ کرنا تیرا کام ہے نا. تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو یہ تین کام جب تم میں پائے گئے تو حضرت سری سکتی بہت بڑے بزرگ ہوئے. یہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہیں, ویسے ماموں بانجا بھی تھے. حضرت جنید بغدادی کے ماموں تھے اور ان کے شیخ بھی تھے. یہ فرماتے ہیں جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات. یہ کون فرما رہا ہے؟ سری سکتی جنید بغدادی کو فرما رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی سے فرما رہے ہیں جو کہ ان کے شاگرد تھے. تو شیطان وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے, تو ہوں اتنے کر لے, ہوں واہ کوئی نہیں تیرے آئی, ہوں نیڑے ادھر جانے کی لوڑ کو نہیں, بندے جان جمعے پڑھن نمازاں پڑھن عیداں پڑھن, تو جڑا کھاتا پچھلا ہون تک گزار رہے ہیں تین کیڑی ضرورت. یہ شیطان مایوسیت پیدا کرتا ہے, یہ مایوسیاں شیطان کی پیدا کرتا ہے. فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ ابھی تم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے. اگر تم اب بھی توبہ کر لو گے تو رب کائنات تمہاری بخشش فرما دے گا. تو توبہ کرنا اور ہے, استغفار کرنا اور ہے. استغفار کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کر لیے اب تک وہ اب دوبارہ میں زندگی میں نہیں کروں گا, یہ توبہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی کمال کی ایک حدیث پاک اس وقت صحابہ کرام کو سنائی کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایسی حدیث پاک سناؤ جو ابھی تک آپ نے نہیں سنائی. فرمایا ایک ارشاد ہے میں جان بوجھ کے حضور کا وہ ارشاد لوگوں کو بتاتا نہیں تھا, اب میری موت کا وقت قریب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب میں بتا ہی دوں کہ کہیں یہ فرمان مصطفیٰ کا رہ نہ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, یہ حضور کا انداز ہوا کرتا تھا جب کوئی اہم بات فرماتے تو یہ قسم ارشاد فرماتے
کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لَذَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسی قوم تمہاری جگہ پر لے آئے گا، یُذْنِبُونَ، جو گناہ بھی کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش بھی کریں گے، بخشش بھی مانگیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرماتا رہے گا۔ گناہ نہ کرنا کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ گناہوں پہ شیر ہو جاؤ، نا، گناہ پہ شیر ہونا مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ گناہ اگر اس نفس کی وجہ سے رب نے جو ساتھ بھیجا تیرے اگر ہو گیا تو ساتھ تریاق بھیجا استغفار کا، یہ زہر ہے ساتھ تریاق ہے، فرمایا یہ زہر اثر کرے گی ساتھ تریاق استعمال کرو، تو کیا ہوگا، جو تریاق استعمال کرتے جاؤ گے تمہارا درجہ رب کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حضور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی لیے تو رب نے 300 سال گزر گئے قبول نہیں فرمائی، آدم روتے رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب، اے میرے آدم، اللہ نے تیری طرف کچھ کلمے کی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اگر اللہ چاہتا تو بغیر کلمے القا کیے بھی توبہ قبول کر سکتا تھا، رب نے پہلے کلمے القا کیے، اللہ نے فرمایا آدم تیرے دل میں کچھ کلمے القا کیے ہیں، اگر تم ان کلموں کو پڑھو گے تو اس کے صدقے میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اب رب تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کلموں کے بغیر بھی توبہ تو قبول ہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کلمے کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد کو پتا چلے کہ اس کا نفس زہر ہے، تو ساتھ رب نے تریاق بھی بھیج دیا ہے اور اس تریاق کا استعمال کرے، اور جب حضرت آدم نے کہ دل میں وہ کلمے آئے تو لہجہ بدلا، لفظ بدلے، دعا بدلی، وہ آدم جو یہ عرض کر رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 300 سال مانگتے رہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جب اللہ کی طرف سے کلمے القا ہو گیا توبہ قبول کرنے کے لیے تو کیا ہوا، لفظ بدلا، لہجہ بدلا، دعا بدلی، پھر کیا دعا ہوئی، اللہم انی اسألک بحق محمد المصطفی، یا اللہ تیرے محبوب محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا اب جس کا نام لیا تو نے، اس کے صدقے میں رب نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ تو حضرات محترم، یہ استغفار جو ہے یہ راستہ ہے، توبہ کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا اگر تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی تو کم از کم وہ راستہ تو منتخب کر لو، استغفار تو کرتے رہو، کبھی کبھی جب تمہیں بار بار استغفار کرو گے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کی برکت سے تمہیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، جب اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر گناہوں سے تائب آدمی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ آدمی ہو جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تریاق رب نے استغفار کا عطا فرمایا، سب سے زیادہ یہ جو استغفار ہے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، ان تمام ائمہ کرام اور بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ آدمی جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ بھی استغفار کرے، جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی استغفار کرے، اس لیے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو جن اپنی لفظشوں کی وجہ سے پکڑ میں آیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لفظشیں معاف کر دیتا ہے تو اس کے سختی کے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار رستہ ہے توبہ کا، اور اس کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ